مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت برس رہے ہیں میرے بندو، اگر تم ان بارشوں کی نوازشوں کو، ان پر برسنے والے انعامات اور اکرامات نوازشوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں وہ خدا ہوں جو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اتنا اضافہ کر کے دوں گا، اتنا بڑھوتری کر کے دوں گا کہ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، تم سوچ بھی نہیں سکو گے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ رب نے تمہیں کہاں سے نواز دیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ان نوازشوں پر اگر تم نے میرا احسان نہ مانا، تم نے میری نوازشوں پر، میری برکتوں پر، میری رحمتوں پر، میرے انعامات پر اگر تم نے میرا احسان نہ مانا تو پھر ان عذابی لشدید، پھر تم تیار رہنا کسی ایسے عذاب کے لیے کہ جو زمین پھٹ جائے اور زمین تمہیں نگل جائے، تم تیار رہنا کسی ایسے عذاب کے لیے کہ اللہ کا قہر جلال میں آ جائے، اللہ کا غصہ وجود میں آ جائے اور آسمان کو حکم اللہ تعالیٰ فرمائے، آگ سے پتھروں کی بارش آنا شروع ہو جائے، آسمان سے آگ کے انگارے برسنا شروع ہو جائے۔ ان عذابی لشدید، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے میرا احسان نہ مانا تو پھر تیار رہنا کسی ایسے عذاب کے لیے کہ تم زمین پہ چلنا چاہو، تمہارے لیے زمین سکوڑ کے رکھ دی جائے، تمہارے لیے زمین کے اوپر کچھ ایسے انتظامات کر دیے جائے کہ تمہاری زندگیاں جینے کے لیے دوبر ہو جائے، اس کھلی فضا میں سانس لینا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ تو مسلمانوں، بستی والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب، اللہ کے جلال کو غصہ آ جائے اور اس کی پکڑ ہم پر مسلط ہو جائے۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، جو خطائیں، جو گناہ جو اللہ سے ہم نے کر چکے ہیں، اس رب سے معافی مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ رب تمہیں بلا رہا ہے، بڑے میٹھے انداز میں تمہیں بلا رہا ہے، بڑی پیار بھری آواز دے کے تمہیں بلا رہا ہے۔ نبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تمہیں آواز دی جا رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، تو اپنے پیارے رب سے کہاں بھاگ کے جانا چاہتا ہے۔ یہ اسی نبی کی محفل ہے جس نبی نے تیرے اور میرے لیے راتوں کو رو رو کر اپنے رب کو گڑ گڑا کر منا کے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرایا، تمہارے لیے جنت کا اپنے رب سے فیصلہ کروایا ہے۔ آؤ مسلمانوں، اسی نبی کی محفل سے ہم آج دور بھاگ رہے ہیں۔ کیا مسلم معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست احباب اور ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں کیا؟ یہ جلسہ، یہ گلشن کل سے سج رہا ہے، آج آخری کڑی اس پروگرام کی ہے، بچوں کو دستار بندی ہونے والی ہے اور حضرت اقدس حضرت مفتی حسن صاحب الحمدللہ، جن کا اوڑھنا بچھونا قال اللہ اور قال الرسول ہے، جن کی نوازشوں سے، جن کی عنایتوں سے، جن کی باتوں سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، جن کے چہروں کو دیکھ کر حضرات صحابہ کے مقدس چہروں کی یاد زندہ ہوتی ہے، وہ علماء ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، وہ علماء تشریف لا رہے ہیں جن کے پیر زمین پہ رکھتے ہیں تو فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں ان علماء کی زبانی اللہ اور اس کے نبی کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اپنے لبوں کو ان علماء کے لبوں سے مس اور چپکا دیتے ہیں۔ ایسے علماء تمہارے درمیان آ رہے ہیں۔ بستی والوں، کتنے افسوس کی بات ہے، یہ احساس کی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، علماء ہمارے درمیان تشریف لے کے آئے، یہ یقیناً ناقدری اور بے ادبی کی بات ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بستی والوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، خصوصاً اپنی ماں اور اپنی بہنوں سے کہ تمام حضرات اپنے کاموں کو چھوڑ دیں، جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو بچے یہاں سے
فارغ ہو رہے ہیں ان میں بچیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں، ان بچوں کے دستار ہونی ہے، ان کی دعا ہونی ہے، اس جلسے کا اختتام بھی ہونا ہے، لہٰذا تمام بستی والوں سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وہ فوراً اپنے کاموں کو چھوڑ دیں اور جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں۔ ماحول کے اندر سنجیدگی کو پیدا کرنے کے لیے میں گزارش کر